بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اسی وقت سے اس کے اختتام کی خبر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچائی گئی ہے۔ اس کے ختم ہونے کے صحیح وقت کے بارے میں تو نہیں بتایا گیا کیونکہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن امت مسلمہ پر خاص طور پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بہت سی نشانیاں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ جب ان کا ظہور ہو جائے تو پھر قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا انتظار کیا جائے۔ وہ علامات کیا ہیں اور کس دور میں وقوع پذیر ہوں گی، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ احادیث میں بیان کی گئی نشانیوں کے بارے میں بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں بہت ساری علامات پوری ہو چکی ہیں۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آتش فشاں کے دہانے پہ کھڑے ہیں، کب پھٹ جائے اور سب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ آج سے میں اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے ایک سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں جس میں اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے سارے اہم موضوعات پر قرآن اور احادیث اور اہل علم و نظر کی روحانی بصیرت کی روشنی میں آپ کو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ میرے اس چینل کا مقصد میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ان سب حالات سے آگاہی دینا ہے جو ہمیں جلد ہی درپیش ہوں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات اتنی تیزی سے رونما ہو رہے ہیں کہ ہماری زندگی مکمل طور پر ایک ہیجان کا شکار ہے اب۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ مجھے اس موضوع کے بارے میں پڑھتے ہوئے اور علماء کرام کے بیانات سنتے ہوئے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے فتن کے حوالے سے اور آخری دور کے حوالے سے احادیث کی کتب کا مطالعہ کیا ہے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے، علماء کرام کی کتب سے استفادہ کیا ہے۔ بہت سارے علماء کرام، خاص طور پر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، شیخ عمران حسین، مولانا سجاد نعمانی اور یہ مقبول جان اور اصلاح چینل کے رضوان اور نعمان بھائی اور بہت سارے دوسرے ینگ سپیکر سے سیکھا ہے۔ شیخ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کو پڑھا ہے۔ آپ محدثین کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیوخ میں شامل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری رہنمائی فرمائے اور صحیح معلومات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ہم آج کے دور کی اہمیت احادیث کی روح سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ دور ہے جس میں قیامت کی ساری علامات صغریٰ پوری ہو چکی ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت میں 15 خصلتیں آ جائیں گی تو ان پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ جب مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے گا، امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، علم کا حصول غیر دین کے لیے ہوگا، یعنی لوگ دین کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے علم حاصل کریں گے، شوہر بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، دوستوں کے ساتھ بھلائی اور باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا، مسجد میں لوگ زور زور سے باتیں کریں گے، ذلیل قسم کے لوگ حکمران بن جائیں گے، قبیلے کی سرداری فاسقوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، کسی شخص کی عزت اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشمی کپڑا پہنا جائے گا، گانے بجانے والی لڑکیاں اور گانے کا سامان گھروں میں رکھا جائے گا، امت کے آخری لوگ پہلوؤں پر لعن طعن کریں گے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت ظاہر و غالب ہو جائے گی، زنا رواج پکڑ جائے گا، شراب بکثرت استعمال ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگران ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آبائی احمق دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے لگے۔ ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو حاکم بنایا اور مجھے نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد اسرا یعنی ناجائز ترجیح دیکھو گے، بس صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے بعد ناجائز ترجیحات اور ناپسندیدہ امور دیکھو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ ہمیں اس وقت کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان حاکموں کا حق ادا کرنا یعنی ان کی اطاعت کرنا اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ ایک اور حدیث ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر ہم پر ایسے حاکم حکمرانی کرنے لگیں جو ہمیں ہمارا حق نہ دیں اور اپنا حق طلب کریں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، اس لیے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال کے مقابلے میں برا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ مسلم شریف میں ہے دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا بکثرت کچھ تو خون ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ ترمذی شریف میں ہے آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جن کی عمریں کم ہوں گی، بے عقل ہوں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی بات یعنی احادیث کہیں گے لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کم ہو جائے گا، دین کو دنیاوی لالچ کے لیے سیکھا اور سکھایا جائے گا۔ مسلمان کفار کا کلچر اپنائیں گے اور ان کے طور طریقوں پر چلیں گے۔ قول اور فعل میں بہت زیادہ تضاد ہو جائے گا، دینی جہالت عام ہو جائے گی اور مسلمان بے شمار فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ مسلم شریف میں ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میراث کی تقسیم اور مال غنیمت کی خوشی کو ترک نہ کر دیا جائے۔ پھر ملک شام کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا وہاں اہل اسلام کے دشمن جمع ہوں گے اور ان کے مقابلہ کے لیے مسلمان جمع ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کی مراد رومی ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ مسلم شریف میں ہے اے جابر ہم شام کی فتح سے پہلے دجال کو نہیں دیکھیں گے۔ شیخ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں محمد بن الاشس فرماتے ہیں ہر چیز کی حکومت آئے گی یہاں تک کہ بے وقوفوں کی بھی حکومت آئے گی اور ان کو فیصلے کرنے کا اختیار۔ کتاب الفتن میں ہی عوف بن مالک فرماتے ہیں تمہارے بدترین امراء وہ ہوں گے جو تم سے بغض رکھیں گے اور تم ان سے بغض رکھو گے، تم ان پر لعنت دو گے اور وہ تم پر لعنت دیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم ان سے اس وقت کی ہوئی بیعت کو توڑ نہ دیں؟ فرمایا نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کیے ہوئے ہوں۔ خبردار جس پر کوئی امیر مقرر ہو جائے پس وہ اپنے امیر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھے تو وہ اس نافرمانی کو برا جانے اور اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھینچے۔ مسلم شریف میں ہے جب قیامت آئے گی تو رومیوں یعنی عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ مسلم شریف کی ہی ایک اور حدیث ہے جب تک دوس کی عورتوں کے سرین ذوالخلصہ کا طواف نہ کریں قیامت نہیں آئے گی۔ ذوالخلصہ تبالہ میں ایک بت تھا جس کی زمانہ جاہلیت میں عورتیں عبادت کرتی تھیں۔ ترمذی شریف میں ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کئی قبائل مشرکین کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے اور بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ UAE میں باقاعدہ ہندوؤں کا مندر تعمیر کیا گیا ہے جس میں UAE کے حکمران شہزادوں نے شرکت کی ہے اور وہاں پہ پوجا پاٹ میں حصہ لیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب اور UAE کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ممالک میں گئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد قائم کر رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پوری ہو چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 3 عذاب آئیں گے، خسف، مسخ اور قذف۔ عرض کیا گیا کب؟ آپ نے فرمایا جب گانے والیوں اور باجوں کا رواج ہو جائے گا اور لوگ شرابیں پینے لگیں گے۔ ترمذی شریف میں ہے بہترین لوگ میری بعثت کے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ تیسرے زمانے کا بھی ذکر فرمایا یہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر طلب کیے گواہی دیں گے، خیانت کریں گے، امین نہیں ہوں گے اور ان میں موٹاپا زیادہ ہوگا۔ ترمذی شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا ڈر ہے۔ پھر فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب ہوں گے، انہیں کسی کی اعانت ترک کر دینے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ مسلم شریف میں ہے اس امت کے بعض لوگ بعض دوسروں کو ہلاک کر دیں گے اور بعض کو قید کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائیں اور ایک چیز سے مجھے روک دیا۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ وہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا
کہ وہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے عطا کر دی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ ان کی ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، ایک عرابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی، قیامت کا انتظار کر۔ اس نے کہا اس کا ضائع ہونا کیسا ہے؟ فرمایا جب حکومت کا کام نااہلوں کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ مسلم شریف میں ہے قیامت سے پہلے بہت ہی جھوٹ بولنے والے بھی ہوں گے، ان سے دور رہنا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینہ کی مانند ہوگا، مہینہ جمعہ کی مانند، جمعہ ایک دن کی مانند ہوگا، اور دن ایک ساتھ کی طرح، اور ساتھ آگ کے شعلہ اٹھنے کی مانند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مال زیادہ اور عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اور کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا، اور یہاں تک کہ عرب کی زمین چراگاہوں اور دریاؤں میں تبدیل ہو جائے گی۔ مسند احمد میں حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ بیان کریں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، بڑا تعجب ہے، اس کا تعلق تو غیب والی ان 5 چیزوں سے ہے جن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ البتہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اس کی علامتیں بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، اے اللہ کے رسول آپ مجھے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنی مالکہ یا آقا کو جنم دے گی، اور تو دیکھے گا کہ بھیڑوں کے چرواہے اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ غریب بھوکے ننگے لوگوں پر حکومت کریں گے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور اس کے علم میں سے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول بھیڑوں والے بھوکے ننگے غریب لوگوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا عرب۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے لوگ بلند عمارات بنانے میں فخر کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لوگوں کا قتال ہوگا، اور ہر 100 آدمیوں میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جس کو نجات مل جائے۔ ایک اور حدیث ہے اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ لو تو اس کے قریب بھی مت جانا۔ مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے ان قریب فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، جو شخص وہاں حاضر ہو تو وہ اس سے کچھ نہ لے۔ مسلم شریف میں ہے ان قریب فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے۔ پہاڑ کے پاس والے لوگ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو یہ سب سونا لے جائیں گے، پھر اس پر لوگوں کی جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ شیخ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے ارطاط رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرات پر شہر تعمیر کیا جائے تو یہی اس کا ختم ہونا، روح نکلنا ہے، اور یہی معاملہ ہے، یعنی ظہور مہدی علیہ السلام کا۔ اور جب دمشق سے 6 میل کے فاصلے پر شہر تعمیر ہو جائے تو تم ہوشیاری اور دور اندیشی سے سخت لڑائیوں کے لیے کمر باندھنا اور تیار رہنا۔ مسلم شریف میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان قریب اہل عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ درہم۔ ہم نے پوچھا کہاں سے نہیں آئے گا؟ انہوں نے کہا عجم سے، وہ اس کو روک لیں گے۔ پھر کہا ان قریب اہل شام کے پاس کوئی دینار آئے گا نہ مدی۔ ہم نے پوچھا کہاں سے؟ انہوں نے کہا روم سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لپ بھر بھر کر مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو نضرہ اور ابو العلا سے پوچھا کیا اس سے عمر بن عبدالعزیز مراد ہیں؟ ان دونوں نے کہا نہیں۔ ترمذی شریف میں ہے جب اہل شام میں خرابی پیدا ہوگی تو تم میں کوئی خیر اور بلائی نہ ہوگی۔ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کی ہمیشہ مدد اور نصرت ہوتی رہے گی، اور کسی کا ان کی مدد نہ کرنا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ مسلم کی حدیث ہے عراق اپنے درہم اور کفیز کو روک لے گا، اور شام اپنے مدی اور دینار کو روک لے گا، اور مصر اپنے اردب اور دینار کو روک لے گا، اور تم نے جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں لوٹ جاؤ گے، اور تم نے جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں لوٹ جاؤ گے، اور تم نے جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں لوٹ جاؤ گے۔
کتاب الفطر میں ہے، حضرت ابی ذر فرماتے ہیں سب سے پہلے فساد مصر اور عراق میں ہوگا۔ کتاب الفطر میں ہی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لوگوں کے لیے ہمیشہ مہلت ہوگی جب تک کہ سر پھٹنے نہ لگ جائے۔ جب سر یعنی ملک شام پھٹے گا تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت کعب سے کہا گیا کہ سر کے پھٹنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ شام تباہ ہو جائے گا۔ عراق اور شام کے درہم اور دینار کو روک لینے سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی۔ عراق پر امریکی حملے سے پہلے عراقی دینار $4.2 کا ملتا تھا اور اب امریکی حملے کے بعد $1 1460 عراقی دینار کے برابر ہے۔ شام میں خانہ جنگی سے پہلے ایک امریکن ڈالر 46 سیرین پاؤنڈز کے برابر تھا اور اب $1 3000 سیرین پاؤنڈز کے برابر ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا ہے کہ کیسے عراق اور شام اور عرب ممالک کی معیشت اور ان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا جا چکا ہے۔ قرآن شریف میں ہے، جس وقت تم سیاہ جھنڈے دیکھو کہ خراسان سے نکل آئے ہیں، تم ان کے پاس آؤ کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ کتاب الفطر میں حضرت طبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان کے ساتھ ایک کمزور قوم ہوگی، وہ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ذریعے ان کی مدد کریں گے، پھر اہل مغرب ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس کے علاوہ حدیث کی کتب میں دور آخرت کی اور بھی کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کروں گی جو ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اب بے حیائی اور فحاشی کا عام ہو جانا، لیزبینز اینڈ گیز کا رواج ہو جانا، زلزلوں کی کثرت ہو جانا، گھروں کو سجانا، مسجدوں کو سجانا، بڑی بڑی مسجدیں بنا کر ان پر فخر کرنا، مخصوص لوگوں کو سلام کرنا، قطع تعلقی قطع رحمی کا عام ہو جانا، جھوٹی گواہیوں کا عام ہو جانا، عورتوں کا ایسے لباس پہننا جس میں جسم نمایاں ہو اور جسم نہ چھپے، حلال اور حرام کی پرواہ ختم ہو جانا، کنجوسی کا عام ہو جانا، مسلمانوں پر ظلم اور ناانصافی کا عام ہو جانا، اسلامو فوبیا کی آڑ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، تجارت کا وسیع ہو جانا، یعنی دنیا کی محبت ہے ہر وقت، کام اور کاروبار کی طرف دھیان ہے ہر وقت، دین کی کوئی فکر نہیں، جھوٹی احادیث کا عام ہو جانا، خطبوں میں دجال کا ذکر بند ہو جانا، عراق اور شام کی تباہی، عراق اور شام کی کرنسی کا ڈی ویلیو ہو جانا، وہن کا عام ہو جانا، یعنی کفار مل کر مسلمانوں پر یلغار کریں گے۔ وہن ہے کیا؟ وہن کا مطلب ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور دل میں موت کا ڈر آ جانا، دنیا کی محبت اور موت کے خوف سے جہاد چھوڑ دینا۔ تو اب یہی سب ہو رہا ہے، کفار کی طرف سے مسلمانوں کے ملک تباہ کر دیے گئے ہیں، مسلمانوں پر بے پناہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان حکمران کافروں سے جہاد کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ آرام طلب اور عیش پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے کی بجائے کفار سے ڈرتے ہیں، جیسے موت کا اختیار اللہ کے پاس نہیں کفار کے بس میں ہے۔ بیت المقدس کا آباد ہونا اور مدینہ کا ویران ہو جانا، یعنی بیت المقدس اس وقت دنیا کا سینٹر سٹیج بن چکا ہے، کیونکہ یہودیوں نے بیت المقدس کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے 2017 سے۔ تمام بڑی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز بیت المقدس میں منتقل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، جبکہ مدینہ کو ورلڈ پولیٹکس میں اہمیت حاصل نہیں ہے اب، اور کرونا کے دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ مکہ اور مدینہ مکمل ویران ہو گئے تھے۔ کرونا میں کمی آنے کے بعد بھی ساری دنیا کھل چکی تھی، میچز، کانسرٹس، سیاسی جلسے، الیکشن، سب کچھ ہو رہا تھا، صرف مکہ اور مدینہ کی زیارت پر پابندی تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ کعبہ اور مدینہ کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، لیکن ویرانی کے ان 2 سالوں نے مستقبل میں احادیث کے مطابق پیش ہونے والے واقعات کی جھلک دکھلا دی ہے، کیونکہ احادیث میں ذکر ہے بیت المقدس کی آبادی یثرب کی خرابی میں ہے، اور یثرب کی خرابی جنگ عظیم ہے، اور جنگ عظیم میں قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح میں دجال کا خروج ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کے ویران ہونے کا سبب ہے، اور مدینہ کا ویران ہونا جنگ عظیم کا سبب ہے، اور جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا سبب ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آج کے دور میں نظر نہیں آ رہی ہیں کیا بے حیائی اور فحاشی نہیں ہے، گے پیپل نہیں ہے، دنیا میں ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، قانونی طور پر ان شادیوں اور تعلقات کو اپروو کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم قوم لوط جیسے اعمال کریں گے تو اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا؟ کیا وہ اس دنیا کو ختم ہی نہیں کر دے گا جس میں اللہ کے قانون کی اتنی سخت خلاف ورزی ہو رہی ہو؟ جب اللہ نے قوم لوط کی بستی کو الٹا کر زمین میں دھنسا دیا تو ہمیں کیوں نہیں دھنسائے گا؟
کیا گھروں اور مسجدوں کو سجا کر ہم ان پر فخر نہیں کر رہے؟ کیا ہم صرف مخصوص لوگوں کو سلام نہیں کرتے؟ اب رشتہ داروں سے تعلقات ختم نہیں ہو رہے؟ اب جھوٹی گواہیاں نہیں دی جا رہی؟ عورتیں باریک چست اور مختصر لباس نہیں پہن رہی، ٹراؤزرز ٹخنوں سے اوپر ہیں، لیگز بھی کور نہیں ہوتی، اور دوپٹہ تو رہا ہی نہیں۔ لاسٹ 4-5 ایئرز میں ہمارا لباس ہی بدل گیا ہے۔ حلال کمانے کی فکر ہی نہیں اور حرام رزق پر شرمندگی نہیں۔ لوگ کنجوس ہو گئے ہیں، مہمان نوازی بوجھ لگتی ہے۔ اب ہر طرف مسلمانوں پر ظلم نہیں ہے کیا؟ تجارت کاروبار وسیع نہیں ہو گئے کیا؟ میسیجز کے ذریعے جھوٹی احادیث نہیں پھیلائی جاتی کیا؟ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہیں کیا؟ خطبوں میں دجال کا ذکر ہوتا ہے کیا؟ عراق اور شام تباہ نہیں ہو گئے کیا؟ ان کی کرنسی ڈی ویلیو نہیں ہو گئی ہے کیا؟ دلوں میں موت کا ڈر بہت زیادہ نہیں ہو گیا ہے کیا؟ جہاد ہم نے چھوڑ نہیں دیا ہوا ہے کیا؟ زکوٰۃ سب لوگ دیتے ہیں کیا؟ علم دین کے لیے حاصل کرتے ہیں یا دنیا کے لیے؟ شوہر بیویوں کے فرما بردار اور والدین کے نافرمان نہیں ہیں کیا؟ لوگ دوستوں کو اب زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں کیا؟ مرد ریشمی کپڑے نہیں پہنتے ہیں کیا؟ لوگوں کی عزت ان کی برائی سے بچنے کے لیے نہیں کی جاتی ہے کیا؟ فاسق ذلیل قسم کے لوگ حکمران نہیں ہیں کیا؟ حکومت آج کل نااہلوں بیوقوفوں کے پاس نہیں ہے کیا؟ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود لوگ جاہل نہیں ہیں کیا؟ شراب بکثرت نہیں پی جاتی ہے کیا؟ زنا عام نہیں ہے کیا؟ لوگ ایک دوسرے کو ذرا سی بات پر قتل نہیں کر دیتے ہیں کیا؟ قتل و غارت بہت بڑھ نہیں گئی ہے کیا؟ ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے زیادہ مشکل نہیں ہے کیا؟ لوگوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ نہیں دیا ہوا ہے؟ عیسائیوں کی تعداد باقی تمام مذاہب کے لوگوں سے زیادہ نہیں ہے کیا؟ UAE میں ہندوؤں کا مندر تعمیر نہیں کیا گیا ہے کیا؟ عرب ممالک مشرکوں یعنی بت پرستوں سے دوستی نہیں کر رہے ہیں کیا؟ ہر گھر میں میوزک نہیں سنا جاتا ہے کیا؟ گانے والوں کی کثرت نہیں ہو چکی ہوئی ہے کیا؟ لوگ ہر چیز میں خیانت نہیں کرتے ہیں کیا؟ ہر طرف بے ایمانی ہے ہر چیز میں۔ امانت دار امین لوگ مشکل سے ہی نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ آج کل لوگوں کے پاس پیسے زیادہ اور عام نہیں ہیں کیا؟ آج سے 40-50 سال پہلے لوگوں کے پاس بہت ہی کم پیسے ہوتے تھے۔ عرب کی زمین چراگاہوں اور دریاؤں میں تبدیل نہیں ہو رہی ہے کیا؟ ہر طرف ہریالی اور درخت نظر آ رہے ہیں اور مزید پلانٹیشن پہ کام ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں ڈیم بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح دوسرے عرب ممالک میں بھی۔ چند سال پہلے تک وقت اتنی تیزی سے گزرتا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب 3-4 سال سے وقت کو پر لگ گئے ہیں۔ ادھر سے سال، مہینہ، ہفتہ شروع ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے ختم بھی ہو گیا۔ وقت سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ ذرا سی بات پر لوگ ہر وقت جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں اور شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے۔ خراسان، جس میں افغانستان، ایران اور پاکستان کا کچھ حصہ شامل ہے، یہاں سے القاعدہ کے کالے جھنڈے اور افغان طالبان جن کی پگڑیوں کا رنگ کالا ہے، انہوں نے جہاد شروع نہیں کر دیا ہوا ہے کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے افغان جیسی معاشی اور عسکری طور پر کمزور قوم کو آج کے دور کی 2 سپر پاورز سوویت یونین اور امریکہ کے خلاف فتح نہیں دلائی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے ایک گروپ جس کا نام عدن ابین یا عدن ابین ہے، ان کے یمن میں جہاد کرنے کی بات کی تھی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عدن ابین سے 12,000 ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں گے۔ میرے اور ان کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان تمام لوگوں سے افضل ہوں گے۔ 1990 سے یمن میں ایک گروپ جس کا نام عدن ابین اسلامک آرمی ہے، وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے غیر ملکی طاقتوں کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ مغربی ممالک نے ان کو بین کیا ہوا ہے اور دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے۔ ان کا تعلق خراسان سے ہے۔ یہ القاعدہ کا ہی ایک سب گروپ ہے اور ان کا جھنڈا کالا ہے۔ یہ گروپ یمن کی بندرگاہ عدن اور ابین کے علاقے میں ہے، جو کہ عسکری لحاظ سے انتہائی اہم جگہ ہے، کیونکہ یمن میں داخل ہونے والے سارے راستے یہیں سے ہو کر جاتے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی پوری نہیں ہو چکی؟ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالیٰ موالی عجمی میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ موالی سے مراد عجمی لوگ ہیں، یعنی غیر عرب۔ تو کیا خراسان سے تعلق رکھنے والے افغان طالبان، پاکستان اور ایرانی آرمی اور القاعدہ کے گروپس موالی میں شامل نہیں ہیں کیا، جو عربوں سے بہتر تربیت یافتہ ہیں اور پاکستان اور ایران کے پاس عربوں سے بہتر ہتھیار ہیں؟ اور اب تو افغان طالبان کے پاس بھی امریکہ کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ کثیر تعداد میں موجود ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان علامات میں سے کئی اس دنیا میں پہلے بھی موجود تھیں، جیسے شراب، میوزک، جھوٹ، خیانت وغیرہ، لیکن یہ سب اس قدر عام تھا کیا؟ مان بھی لیں کہ یہ سب پہلے بھی تھا۔
تو کیا آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ عرب کے بیڑوں کے چرواہے غریب لوگ دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنائیں گے، بلکہ ایک دوسرے سے مزید اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ بھی کریں گے۔ دبئی اور سعودی عرب میں خاص طور پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ ہے۔ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اس کی صحیح مثال سروگیسی نہیں ہے کیا؟ جنم دینے والی ماں نہیں کہلاتی، بلکہ پیسوں کے عوض لونڈیوں کی طرح سب کچھ کرتی ہے، اور وہ بچہ اس کے آقا کی طرح ہے، کیونکہ اس بچے کے والدین نے اس عورت کو اس کام کے پیسے دیے۔ اور حدیث جبریل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قیامت کے آنے کی خبر دیتے ہوئے یہ دو ہی علامتیں بتائی تھیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی اور عرب کے لوگ بلند عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ تو کیا یہ دونوں علامتیں پوری نہیں ہو چکی؟ دریائے فرات کے کنارے شہر تو کب کے آباد ہو چکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ تو پچھلے 8-10 مہینوں میں دریائے فرات کا پانی تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے۔ ہزاروں ایکڑ زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ تو ابھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن سونا نکل آیا ہے، جس کی مالیت تقریباً $6 بلین ہے۔ جس تیزی سے دریا کا پانی زمین چھوڑ رہا ہے، لگتا ہے کچھ مہینوں یا سالوں میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا، باقی جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ مسند احمد اور ترمذی شریف میں ہے، جب ملک شام میں فساد پیدا ہو جائے تو مسلمانوں میں کوئی اچھائی اور خیر باقی نہیں رہے گی۔ شام تو تباہ ہو چکا، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں مسلمان ہر طرح سے انتہائی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی خیر کی خبر نظر نہیں آتی ہے اب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرب قیامت میں لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، مومن اور منافق، درمیان والا کوئی گروہ نہیں رہے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممالک ہوں یا لوگ، سب واضح طور پر 2 گروہوں میں بٹ چکے ہیں، تقسیم واضح نظر آ رہی۔ ابھی بھی اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں تو پھر کب سمجھیں گے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔